مختلف تاریخی حوالوں اور پختون روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نیازی قبائل کا تعلق افغانستان کے جنوب مشرق میں واقع غزنی کے ایک گاؤں شنگر سے ہے۔ یہ قبیلہ غلزئی قبیلے کی شاخ ہے جس کا اصل نام نیازئی تھا جو بگڑ کر نیازی بن گیا۔ نیازئی کا اصل نام لوڈے تھا جو شاہ حسین غوری اور بی بی منٹو کا بیٹا تھا۔ دوستو، اگر آپ نہیں جانتے شاہ حسین غوری کون تھے، غوری خاندان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ غوری خاندان کے آباء و اجداد کا تعلق افغانستان کے علاقے غور سے تھا، اسی لیے غوری سے مشہور ہوئے۔ غوری قوم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کیا تھا۔ دیگر پٹھان قبیلوں کی طرح نیازیوں نے بھی دربدری کے طویل ادوار دیکھے۔ شنگر میں نیازی کبھی حکمران حیثیت میں نہ رہے اور نہ ہی کسی بڑے معرکے میں حصہ لے سکے، گو کہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا، مگر روایات میں ہے کہ شنگر کا اصل نام شے نظر تھا جس کا مطلب سفید پہاڑ ہے۔ بعد کے ادوار میں بارگزئی قبائل نے نیازیوں کو شنگر یا پھر شے نظر سے مار بھگایا، یا تو نیازی خود ہی غزنی اور قندھار کے علاقوں میں جا بسے۔ دوستو، اگر آپ نہیں جانتے کہ آج کے وقت میں غزنی کس شہر کو کہتے ہیں تو دوستو، غزنی مشرقی افغانستان کا ایک شہر ہے۔ اسے غزنین، غزنا، غزنو بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو شہر اولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، نیازیوں نے ترک جنرلوں سے اچھے روابط قائم کیے اور سلطان محمود غزنوی کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ سلطانی دور میں نیازی کسی بڑی جاگیر یا عہدے پر فائز نہ ہو سکے مگر مختلف جنگوں میں بہادری اور دلیری سے لڑے۔ دوستو، سلطان محمود ترینوں یا ترکوں کی نسبت نیازیوں پر زیادہ اعتماد کرتا اور انہیں فرنٹ لائن پر لڑنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ سلطانی عہد میں ترین قبائل انتظامی امور چلاتے تھے اور ہمیشہ ذخیرہ یعنی کہ ریزرو فوج کا حصہ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترینوں نے کبھی دریائے سندھ عبور نہیں کیا، مگر بعد کے ادوار میں وہ دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر آباد ہوئے۔ سلطانی عہد کے بعد نیازیوں نے جلال الدین خوارزم کے ساتھ دیا اور ہلاکو خان کے خلاف کئی محاذوں پر بے جگری سے لڑے۔ دوستو، اگر آپ نہیں جانتے جلال الدین خوارزم کون تھے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جلال الدین خوارزم شاہ ایک ترک حکمران تھے۔ دوستو، خوارزم شاہ کو شکست ہوئی تو نیازی فوجی دستے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور مدت تک کسی ایک مقام پر اکٹھے نہ ہو سکے۔ 1221 میں جلال الدین کی فوج کا بڑا حصہ نیازی لشکروں پر مشتمل تھا جنہوں نے تتاریوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 14ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا مقام ملا۔ ملک حبیب خان نیازی پہلا نیازی چیف تھا جسے کسی جنرل کی حیثیت حاصل ہوئی۔ 14ویں صدی میں نیازی تیمور کی فوج کا حصہ بنے اور پہلی بار انہیں عزت کا بڑا مقام ملا۔ ملک حبیب خان نیازی وہ پہلا نیازی چیف تھا جس کی حیثیت کسی جنرل سے کم نہ تھی۔ 15ویں صدی میں نیازیوں نے غلزئی کے علاقوں میں حکمران حیثیت اختیار کی مگر جلد ہی انہیں ترک سکونت کر کے دیگر علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ 15ویں صدی میں ہی نیازی ٹانک، عیسیٰ خیل اور ٹل کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ 1452 میں سلطان بہلول لودھی نے کوہ سلیمان کے دونوں اطراف بسنے والے پٹھان قبیلوں کو سلاطین شرقی جون پور کے خلاف لڑنے کی دعوت دی تو دیگر پٹھان قبیلوں کے ہمراہ نیازی بھی میدان جنگ میں آئے۔ لودھی سلطان کے دعوے کے مطابق نیازیوں کو نہ تو کوئی بڑی جاگیر عطا کی گئی اور نہ ہی کوئی بڑا عہدہ دیا گیا۔ 1480 میں نیازیوں پر پھر سے برا وقت آیا جب مروت قبائل نے نیازیوں کو بنو، لکی اور ٹانک کے علاقوں سے مار بھگایا، مگر جلد ہی نیازی سرداروں نے ان علاقوں پر اپنا اثر و رسوخ دوبارہ سے قائم کر لیا اور مروت، نیازیوں اور دیگر قبائل کے درمیان امن معاہدہ طے پایا اور نیازی قبائل اپنے خالی کردہ علاقوں میں دوبارہ سے آ کر آباد ہو گئے۔ 1505 میں بابر لکی عیسیٰ خیل کے علاقوں سے گزرا جس کی تفصیل ترک بابری میں بھی موجود ہے۔ بعض مصنفین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ خیل کا نام ہیبت نیازی کے بڑے بھائی عیسیٰ خان نیازی کے نام پر رکھا گیا جو شیر شاہ سوری اور اسلام شاہ سوری کا معتبر درباری تھا، مگر یہ بات دوستو درست نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری اور اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری کے اقتدار کا زمانہ بابر کے بعد کا ہے۔ اگر عیسیٰ خیل کا نام عیسیٰ خان نیازی سے منسوب ہوتا تو بابر اس کا ذکر ضرور کرتا۔